اللهم من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين لا سيما إمام المبين بقية الله في الأراضين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر صلوات محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عشرہ محرم کی پہلی تاریخ، اور سب سے پہلے خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے دوبارہ ہمیں توفیق عنایت فرمایا کہ ہم پھر سے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام برپا کر پائیں۔ خداوند عالم کی توفیق شامل حال ہوئی، یہی وجہ بنی کہ ہم دوبارہ ہم نے فرش عزا بچھائی اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور امام حسین کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا سمجھنے کے لیے پہلے رسول کو سمجھنا پڑے گا، پھر کار رسالت کو سمجھنا پڑے گا، پھر امامت کو سمجھنا پڑے گا، پھر کار امامت کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی خداوند عالم نے ساری مصلحتوں کو کربلا میں لا کے جمع کر دیا۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ سارے انبیاء کی محنتیں کربلا کے میدان میں خداوند عالم نے لا کے جمع کر دیا۔ آدم نے جو کاوشیں کی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو محنتیں کی، حضرت ابراہیم نے جو محنتیں کی، حضرت موسیٰ نے جو محنتیں کی، کل ملا کر ہمارے سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سارے انبیاء علیہم السلام نے جتنی محنتیں کی ہیں، سارے محنتوں کا ثمرہ جو ہے کربلا ہے۔ یعنی اگر کربلا نہ ہوتی، یعنی الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، اگر کربلا نہ ہوتی تو آدم کی محنتیں بیکار ہو جاتی، نوح کی محنتیں بیکار ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت رسول خدا کی محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یزید ملعون نے حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کرنا چاہا، اور حرام اور حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کرنا چاہا، اور جو بدعتیں، جو چیز بدعت تھی اس کو واجب کرنا چاہا، جو واجب چیزیں تھیں اس کو بدعت کرنا چاہا۔ مثال، جمعے کی نماز بدھ کے دن وہ بھی کنیز کے ذریعے سے پڑھوا دی۔ یعنی دین کی صورت بگاڑنے کی خواہش یزید کی تھی۔ ممبر پہ شراب کی حالت میں آ کر شراب پی کر ممبر پر آیا اور دنیا بھر کی باتیں۔ خلاصتاً عرض یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی جو تھی، انہوں نے سارے انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، زیارت وارثہ میں امام حسین کی جو مخصوص زیارت ہے
ہم کہتے ہیں نا اس میں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، اے موسیٰ و نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، یعنی کل ملا کر سارے انبیاء کے وارث کا نام حضرت ابا عبداللہ حسین۔ اب کچھ سوالات ہیں، کچھ شبہات ہیں اور کچھ باتوں کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات اٹھی ہو، یہ سوال نے جوش مارا ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کربلا، یعنی کربلا کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی کربلا ایک جامع، یعنی ہر اعتبار سے جامع ہے کربلا، یعنی مقام کے اعتبار سے بھی جامع ہے، افکار کے اعتبار سے بھی جامع ہے، عشق کے اعتبار سے بھی جامع ہے، عاطفے اور محبت سارے زاویوں سے، سارے نقطۂ نگاہ سے آپ کربلا کو دیکھیں گے تو آپ کو جامع اور جامع نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں ایک مثال کربلا کے جامع ہونے کی، یعنی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے معرکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا خاص اور باعظمت معرکہ تھا جس میں یعنی کربلا میں ہر انسان کے لیے، ہر افکار و ہر فکر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل موجود ہے۔ اگر کوئی کم سن بچہ ہے تو اس کے لیے حضرت علی اصغر کی ذات نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی 13 سال کا نوجوان ہے، اس کے لیے جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی ذات جو ہے نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی 18 سال کا کڑیل جوان ہے تو اس کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ذات نمونہ عمل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح جوانوں کے لیے، کم سن بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک اہتمام کیا کربلا کو۔ دیکھو، بچے بھی راہ راست پر آ جائیں گے، جوان بھی راہ راست پر آ جائیں گے، بوڑھے بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی جامعیت اس اعتبار سے ہے کہ کربلا کے میدان میں سارے افراد ایسے افراد موجود تھے جو اپنے ذات میں یعنی اپنے ذات میں کل کائنات تھے اور انہیں وہ نمونہ عمل بنانے کے لائق تھے، اور آج بھی وہ ہمارے رول ماڈل، ہمارے نمونہ عمل، ہمارے الگو ہیں۔ تو عزیزان معزز و محترم سامعین، اس سال کا جو عشرہ ہے، یعنی معرفت امام حسین علیہ السلام اور معرفت امام حسین علیہ السلام کے اثرات ہماری زندگی میں کیا ہیں، یعنی پہچان لینا کمال نہیں ہے، پہچاننے کے بعد وہ اثرات ہمارے اندر آنے چاہیے۔ وہ اثرات جو آئیں گے وہ کیسے کیسے اثرات ہوں گے اور کیا نشانیاں ہیں کہ ہم نے اپنے امام کو پہچان لیا۔ اب کربلا ایک نمائش گاہ عظیم ہے، ہر طرح کی چیزیں ایثار کربلا میں مل جائے گا، قربانی کربلا میں مل جائے گی، صبر کربلا میں، آپ ہر چیز دیکھیں گے، ہر زاویے سے کربلا کو دیکھیں گے، ہر چیز وہاں نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، کربلا ایک نمائش گاہ عظیم ہے اور ہمیں کربلا کو اپنا الگو، اپنا نمونہ عمل بنانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے یعنی سوال یہ ہے کہ شہادتیں بہت ساری ہوئیں اسلام میں، صدر اسلام سے لے کر 61 ہجری تک بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ آیا شہادت وجہ بنی کہ ہر سال اس شکوہ اور عظمت کے ساتھ امام حسین ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے؟ آیا ان کی مظلومی سبب بنی
کہ ان کا ذکر کیا جائے اس شکوہ اور اس عظمت کے ساتھ؟ آیا ان کے عیال کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ستم کیا گیا، وہ سبب بنی کہ امام کا ذکر اس شان و شوکت کے ساتھ؟ اور عزیزان گرامی، ہر سال اس کے اندر جو ہے تازگی آنے لگی۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور آتا ہوگا، ہر ذی فہم کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آیا وجہ کیا ہے کہ شہادتیں تو احد میں بھی ہوئی، بدر میں بھی ہوئی، صفین میں بھی ہوئی، جمل میں بھی ہوئی۔ احد میں کون شہید ہوئے؟ احد کے شہید کا نام سید الشہداء جناب حمزہ، جناب حمزہ علیہ السلام کو اسلام کا سید الشہداء کہا گیا ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے۔ لیکن انصاف سے بتائیں عزیزان گرامی، انصاف کریں، کیا ہر سال امام یعنی جس طرح امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، جناب حمزہ سید الشہداء کو بھی یاد کیا جاتا ہے؟ ممکن ہے ایک دن مجلس ہو جائے ان کے نام پر، یا ایک جلسہ برپا کیا جائے ان کے نام پر، لیکن اتنی عظمتوں کے ساتھ اور اتنی عظمتوں اور اتنی وسعتوں کے ساتھ جو ہے صرف امام حسین علیہ السلام ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہر سال یعنی آپ دیکھیں کہ ہر سال امام کے ذکر میں وسعتیں نظر آتی ہیں، کمی نہیں نظر آ رہی ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ، یہ جو سال ہمارا چل رہا ہے، یہ بہت عجیب و غریب سال ہے اور پرآشوب سال ہے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس نے کچھ چیزوں میں ہمیں روک دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، عمل کم ہونا چاہیے، لیکن عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ آپ 2 رکعت ہی صحیح مستحب نماز روزانہ پڑھیں، لیکن روز پڑھیں، دوام ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اسی طرح بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی اسی طرح، اگر صرف ایک ہی مجلس برپا ہو، لیکن عزاداری میں تعطیل نہیں ہونی چاہیے، عزاداری معطل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات نے بہت عظیم قربانی دی۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے، اپنے موضوع کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا سوال تھا؟ سوال یہ ہے کہ شہادتیں بہت ساری ہوئیں۔ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اور دیگر 70 افراد کی شہادت ہوئی ہے احد میں۔ اور آپ کے سامنے، آپ کے پیش نظر واقعہ ہے احد کا کہ ہندہ نے کیا عجیب کام کیا تھا ان کی لاشیں کے ساتھ۔ یعنی تذلیل میت بھی ہوئی ہے، شہادت بھی ہوئی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، شہادت سے پہلے جو ہے تذلیل میت بھی ہوئی ہے اور شہادت بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جناب حمزہ کی شہادت کو ہر سال یاد نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے ایک جلسہ، ایک مجلس، ایک سخنرانی جو ہے جناب حمزہ کے لیے برپا کیا جائے، لیکن اس عظمتوں کے ساتھ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اب عزیزان گرامی، آیا یہ وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے ساتھ یزید ملعون نے جسارت کی تھی، ان کے لاشیں کی تذلیل کی تھی؟ یہ وجہ بنی کہ اس عظمتوں کے ساتھ ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں یعنی خود جناب حمزہ کی شہادت جو ہوئی ہے، اس شہادت کے بعد ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے ہر سال اتنے عظمتوں کے ساتھ؟ اب ہر ائمہ علیہ السلام نے، ہر انبیاء نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اہتمام خاص کیا ہے۔ آدم نے بھی جو ہے یعنی خدا
یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے پہلی جو مجلس اس زمین پر برپا ہوئی ہے وہ حضرت جبریل نے خطاب کیا ہے. آدم سامعین تھے، آدم سامع تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام خطیب تھے. یعنی آدم نے بھی حسین کا نام سنا تو گریہ کیا، یعنی حسین کا نام ہی کافی ہے گریہ کے لیے. عزیزان گرامی، سوال بہت مختصر سا ہے لیکن جواب بہت سارے ہو سکتے ہیں. سارے انبیاء، ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں اور ہمارے ائمہ علیہم السلام، خود امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب چاند محرم کا نظر آیا، یعنی چاند محرم کا نمودار ہوا، محرم کا چاند دکھا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی ہنسنا تو دور کی بات ہے عزیزان گرامی، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. اور بعض روایت یہ کہتی ہے ہمارے ائمہ پا براہنہ ہو جایا کرتے تھے احترام محرم میں. لباس بالکل سادہ ہو جاتا تھا، غذا بھی بالکل سادی ہو جاتی تھی. اب عزیزان گرامی، خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خود ہمارے ائمہ نے، یعنی امام حسین کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے اور ہر سال اس عظمتوں کے ساتھ جو منایا جاتا ہے عزیزان گرامی. امام حسین کے گنبد کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے امام ہیں لیکن روایت صرف امام حسین کے لیے ہے. خود امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار پڑا تو میں نے ایک شخص کو جو ہے معاوضہ دیا، عوض دیا، کچھ پیسے دیے کہ وہ جائے کربلا اور میرے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. امام جواد ہیں لیکن امام جواد لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میرے جد کی مظلومیت کی وجہ سے نہیں، اس کی عظمتوں کی وجہ سے جو ہے یہ رتبہ ان کو ملا ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات، یعنی وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے. یعنی سارے ائمہ نے ایک نقطے پر آ کے اتفاق کر لیا. یعنی امام خود چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک، 11ویں امام تک انہوں نے اتفاق، 12ویں امام تک یعنی چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک انہوں نے اتفاق کر لیا. وجہ کیا تھی؟ اتفاق کرنے کی ایک زاویے پر، ایک نقطے پر اتفاق کر لیا. اس لیے اتفاق کیا کیونکہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا. امام نہیں چاہتے تھے جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلایا ہے اور اسی طرح کربلا کو بھلایا جائے. اس لیے کہا حسین کے گنبد کے نیچے سلام اللہ علیہ. امام حسین علیہ السلام کی گنبد کے نیچے دعا کرنے سے دعا مستجاب ہوتی ہے. ان کے تربت سے سجدہ کرنے سے سجدے میں ثواب، نہیں ان کے تربت پہ سجدہ کرنا ہے. اور کسی بھی ائمہ کی 40 نہیں ہے، رسول خدا کی 40 نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کی 40 نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام کی 40، کسی بھی امام کی 40 نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی 40. کیا وجہ ہے؟ یعنی سارے ائمہ نے اتفاق کیا اس زاویے پر، اس نقطے پر کہ کربلا، اگر کربلا لوگوں نے بھلا دیا، 40 حسین کو لوگوں نے بھلا دیا تو اسلام میں کچھ نہیں رہا. اس لیے کہ پہلے ہی ولایت بھلا چکے ہیں. تو عزیزان گرامی، مظلومیت اپنی جگہ پر ہے، شہادت اپنی جگہ پر ہے، تذلیل جسد مبارک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو علت ہے یہ علت بہت معقول علت ہے. علت کیا ہے کہ کربلا امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے جس طرح لوگوں نے کرب و بلا کو بھلایا، اسی طرح جو ہے لوگ امام حسین کی شہادت کو، اور جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلایا اسی طرح لوگ جو ہے کرب و بلا کو بھلا دیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کیسے بھلا دی؟ عزیزان گرامی، غدیر میں بہت سارے اصحاب تھے، یعنی راوی جو ہوتا ہے سب سے معتبر وہی ہوتا ہے. اصحاب بہت سارے اصحاب تھے، سارے اپنے تھے، لیکن
پھر بھی جو ہے لوگوں نے بھلا دیا۔ کربلا میں صرف 2 راوی ہے، ایک امام حسین کی طرف سے ہے اور ایک یزید کی طرف سے ہے۔ یہاں پر امکان تھا کہ لوگ کرب و بلا کو بھول جائیں، لیکن امام علیہ السلام نے اتنی سفارشیں کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک انہوں نے اتنی سفارش کی، زیارت عاشوراء اور زیارت ناہیہ، زیارت جامع کبیرہ، ساری زیارتوں میں امام حسین کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ زیارت عاشوراء اور زیارت ناہیہ، خود زیارت وارثہ، ہر امام کی ولادت میں، ہر امام کی شہادت میں، عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہر موقع پر تاکید کیا ہے ائمہ کی طرف؟ امام حسین کی زیارت، یا کربلا جاؤ یا زیارت نامے کو پڑھو۔ یعنی امام یہ ایک مشن کو چلا رہے ہیں کہ لوگ کرب و بلا کو فراموش نہ کریں۔ عزیزان گرامی، کیوں کرب و بلا کو فراموش نہ کریں؟ کیونکہ کرب و بلا درسگاہ کا نام ہے۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے لیے عربین بھی ہے، ان کے تربت پہ سجدہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور ان کے گنبد کے نیچے جو ہے دعا کرنے کا ثواب، ایسا ثواب ہے کہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، امام حسن علیہ السلام وقت شہادت جب امام حسین علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ بھائی یعنی آخری وقت ہے، امام حسین سے تحمل نہیں ہوا، امام حسین نے گریہ کرنا شروع کر دیا، تو امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین، یعنی تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ لا یوم کیومک، یعنی تمہاری مصیبت اس مصیبت سے بالاتر ہے، یعنی تمہاری مصیبت ایسی ہے کہ تمہارے اوپر رونے والے پر ستم کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یعنی امام علیہ السلام نے خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یعنی اہتمام کیا کرب و بلا۔ جب امام حسین مدینہ سے کربلا آئے تو قافلہ امام حسین کے اختیار میں ہے، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے شام کی طرف جا رہا ہے تو قافلے کی سالاری حضرت زینب نے کی۔ یعنی یہ مشن کربلا سے چلا، شام کی راہوں سے چلتا ہوا، قید خانہ شام سے چلتا ہوا پھر مدینے تک پہنچا، اور یہ مشن پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ہزاروں سلام اس خاتون پر جنہوں نے ہمارے حوالے یہ مشن کیا۔ اب ہماری مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی کہ اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے ائمہ نے بھی اس مشن پر بہت زیادہ تاکید کی ہے اور بہت زیادہ کام کیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ اتنے سارے گواہ موجود تھے، شاہد موجود تھے، لیکن بھلا دیا۔ یہاں تو صرف 2 راوی ہے، ممکن تھا کہ کربلا کو بھلایا جائے، اس لیے امام نے خصوصاً بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات نے اہتمام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں اہتمام کیا ہے؟ کیونکہ کربلا ایک جامع مرکز کا نام ہے، یعنی جوان بھی آئے تو کچھ حاصل کر کر جائے، اگر کمسن بھی آئے کچھ حاصل کر کر جائے، اگر کوئی بوڑھا بھی آئے تو کچھ حاصل کر کر جائے۔ ایک عالم دین نے بہت اچھی بات کہا کہ ایک شخص ہے، وہ اگر عطر کی دکان میں، پرفیوم کی دکان میں اگر کام کرتا ہو تو اس کے جسم سے جو پرفیوم اس دکان میں، اس شاپ میں موجود ہوگا، اس کے جسم سے، اس کے کپڑے سے، اس کے لباس سے اس پرفیوم کی خوشبو آنے لگے گی۔ اگر کوئی شخص گوشت کی دکان میں یا سبزی کی دکان میں کام کرے گا یا کوئی بھی جگہ پر کام کرے گا، جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے یا رہ رہا ہے، تو اس کے جسم سے اس جگہ کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر! ہم کب سے امام حسین کی مجلسوں میں آ رہے ہیں، آیا ہمارے جسم سے امام حسین کی خوشبو آتی ہے؟ آیا عباس علمبردار کی وفاداری کی خوشبو آتی ہے؟
آیا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کی اس عظمت کی خوشبو آتی ہے؟ آیا جناب قاسم نے جو کہا شہد سے زیادہ موت شیرین ہے، کیا ہم بھی اس طرح آمادہ ہیں کہ ہمارے جسم سے محبت قاسمی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہم امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم کربلا زیارت کر آ گئے، ہم نجف زیارت کر آ گئے. کیا ہمارے جسم سے ان عتبات عالیہ میں جانے کے بعد ہمارے جسم سے ان عتبات عالیہ کی خوشبو آنے لگی؟ یعنی مراد یہ ہے کیا ہم تبدیل ہوئے؟ حسین جس طرح چاہتے تھے ہم اس طرح بنے؟ عزیزان گرامی، صرف جناب حر نے ایک آواز سنی تھی العطش کی تو اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. ہم تو بچپن سے لے کر امام حسین کے فضائل بھی سنتے ہیں، امام حسین کے مصائب بھی سنتے ہیں، لیکن آیا ہمارے جسم میں تبدیلی آئی؟ ہمارے افکار تبدیل ہوئے؟ ہمارے چہرے میں داڑھی نظر آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے؟ آیا ہم مسجد میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ یہ غور کریں، جس طرح اگر آپ ایک پرفیوم کی دکان میں کام کرنے سے آپ کے جسم میں پرفیوم کی خوشبو آنے لگتی ہے، اگر آپ قصاب کے یعنی گوشت کے دکان میں کام کرنے سے گوشت کی خوشبو آنے لگتی ہے، تو ضروری ہے اگر آپ محرم میں 10 دن یا 2 ماہ 8 دن مجلسوں میں جا رہے ہیں تو آپ کے افکار سے حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے. اگر آپ کے افکار سے حسینیت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے تو عزیزان گرامی یہ خود پر ظلم ہے، کیونکہ سمندر میں رہنے کے باوجود ہمارا جسم جو ہے تر نہیں ہوا. زیادہ وقت نہیں لینا ہے عزیزان گرامی. امام حسین مظلومیت کوئی بیان نہیں کر سکتا امام کی. امام حسین علیہ السلام سارے واقعات آپ کے پیش نظر مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. 28 رجب کو امام حسین جب نانا رسول خدا کی قبر کے پاس گئے، فریاد کیا، نانا آج کے بعد حسین آپ کے روضے میں آپ کے قبر میں چراغ جلانے نہیں آئے گا. ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اے اللہ ہمیں نبی کے پاس رہنے کی توفیق عنایت فرما. یعنی ہمارا قبر جو ہے نبی کے پاس ہو، نبی کے قبر کے پاس ہو. لیکن یعنی جس نبی نے حسین کو اپنے آغوش پر پروان چڑھایا ہے، یعنی جس نبی نے حسین کے گلوئے مبارک کا بوسہ لیا ہے، جس نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، جس نبی نے کہا یہ حسین ہے اس کو پہچان لو، جس نبی نے ہر موقع پر گام بگام حضرت ابا عبداللہ حسین کو پہچانوایا ہے، اسی مدینے میں کبھی پہچانوایا. لیکن عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں، نانا ہمیں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اے نانا ہمیں مدینے سے کربلا کی جانب ہجرت کرنا ہے. اے نانا آپ کی امت نے بہت ستم کیا. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کو غش آ گیا. امام حسین نے خواب میں دیکھا حضرت رسول خدا آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے رسول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسی عالم میں کھڑے ہوئے، دیکھا گرد آلود چہرہ ہے، کہا اے حسین اخرج الی العراق شاعا یراک قتیلا، اے حسین جاؤ کربلا کی جانب، میں تمہیں شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، امام حسین بیدار ہوئے. اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے، کہا اے فاطمہ زہرا، اے مادر گرامی، جب آخری وقت تھا تو جب حسن آپ کے پاس آئے، جب زینب و کلثوم آپ کے پاس آئیں، میں اسی مقام پر کھڑا تھا جہاں ہمیشہ کھڑا رہتا تھا. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اے اماں کیا آج نہیں بلاؤ گی؟ تو آپ کے بندے کفن کھل گئے تھے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو برآمد کیا تھا. عزیزان گرامی، شاید قبر سے آواز آئی ہوگی
بیٹا حسین پریشان نہ ہو، تو جہاں جہاں جائے گا تیری یہ ضعیفہ ماں اپنے پہلو میں ہاتھ رکھتے ہوئے تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر جگہ جناب زینب نے ایک بوڑھی ماں کی چیخ اور رونے کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی، قیامت کا وہ لمحہ آیا، وہ منظر بہت قیامت کا تھا۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے سارے اقربا سے کہا جاؤ اپنے اپنے اقارب سے، اعزہ سے، عزیز سے جا کر مل لو۔ ہر کوئی اپنی ماں سے ملنے لگا، کوئی اپنی پھوپھی سے، کوئی اپنی بہن سے۔ حضرت عباس نے ایک قدم جناب ام البنین کی طرف بڑھانا چاہا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابوالفضل عباس نے ایک قدم بڑھایا، ام البنین نے دیکھا میرا سلام جناب ام البنین کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، اگر کوئی بھی حضرت عباس سے یہ توسل کر کے اگر کچھ بھی مانگے، اے حضرت عباس، آپ کو آپ کی ماں ام البنین کا واسطہ، تو دعا جلد سے جلد مستجاب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت ابوالفضل عباس نے چاہا کہ اپنے مادر گرامی کو گلے لگائے، بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے جب کوئی دور جاتا ہے یا دور وطن سے وطن کی طرف واپس آتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماں کو گلے لگائے۔ تو حضرت عباس بھی ایک جوان تھے، لیکن پہلے کسی کے بیٹے تھے، چاہا کہ اپنی ماں کو گلے لگائیں۔ جیسے ہی ایک قدم بڑھایا، جناب ام البنین نے اشارہ کیا، عباس مجھے شرم آتی ہے، ارے تمہاری ماں تو زندہ ہے لیکن حسین کی ماں ارے وفات پا چکی ہے، ارے میں کیسے زہرا کو کیسے منہ دکھاؤں گی۔ عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ چلا تھا، روایت کے جملے ہیں، جب یہ قافلہ چلا تھا مدینے میں سناٹا تھا، سارے لوگ اپنے گھروں پر اس طرح سے تھے کہ جس طرح لوگ گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اپنے گھروں میں تھے، کوئی گھر سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس نے کہا، آج میری اب زینب اپنے سواری میں سوار ہونے جا رہی ہے، میں کہوں گا اے عباس، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، اے مولا، اے حسین کے با وفا، اے حضرت ابوالفضل عباس، آؤ وہ وقت بھی آیا جب نہ قضاوہ تھا، نہ کوئی سوار کرنے والا تھا۔ شاید زینب ایک بار دائیں طرف دیکھتی ہوگی، ایک بار بائیں طرف دیکھتی ہوگی اور کہا ہوگا، اے حسین، اے عباس، تم کہاں ہو؟ ارے کل مدینے میں بہت شان سے سوار کیا تھا، ارے آج وہ وقت آ گیا کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں، اور اونٹ پر اماریاں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا، ہائے کربلا، گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا، ہائے کربلا، گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا، ہائے کربلا۔ پہنچ کربلا جب شہ زمن، پیٹتی تھی سر شاہ کی بہن، پہنچ کربلا جب شہ زمن، پیٹتی تھی سر شاہ کی بہن، حال عجب تھا اہل حرم کا، ہائے کربلا، ہائے کربلا، گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا، ہائے کربلا، ٹکڑے پڑے تھے دشتوں میں بکھرے، خیمے میں لائے شہد نے چن کے، ٹکڑے
بکھرے خیمے میں لائے شہجن چن کے، وہ نہیں رہا شہ کا بھتیجا، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، بوٹوں سے اپنی بولیے زینب آن محمد لڑنے چلے جا، بیٹوں سے اپنی بولیے زینب آن محمد لڑنے چلے جا، پیاسا ہے اصغر ہے پیاسی سکینہ، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، پانی ملے گا تھی سب کو یہی یاد، خیمے کی جانب جب بڑے عباس، پانی ملے گا تھی سب کو یہی یاد، خیمے کی جانب جب بڑے عباس، شان پھر ہوئے غازی کے جدا، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، آن محمد قاسم و اکبر مارے گئے سب مونس و یاور، آن محمد قاسم و اکبر مارے گئے سب مونس و یاور، شاہ پہ ہوا غازی بھی فدا، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، پانی نہیں ہے خیمے میں شہ کے، جاتا ہے پانی وہ دیکھ لو بہہ کے، پانی نہیں ہے خیمے میں شہ کے، جاتا ہے پانی وہ دیکھ لو بہہ کے، پھر بھی رہی پیاسی معصوم سکینہ، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، رویا آسمان روئیے زمین، لاکھوں کا لشکر تنہا شہیدی، رویا آسمان روئیے زمین، لاکھوں کا لشکر تنہا شہیدی، جاتے تھے لڑنے دشت نینوا، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، شمر سے کرتی یہ فاطمہ فریاد، چھوڑ دو اس کو یہ ہے میری اولاد، شمر سے کرتی یہ فاطمہ فریاد، چھوڑ دو اس کو یہ ہے میری اولاد، اس کو پلا دے پانی خدا را، ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا، ہائے کربلا ہائے کربلا، روتی تھی بن میں زینب دلگیر،
رن میں نجف جا مر گئے شبیر روتی تھی بننے زینب دلگیر رن میں نجف جا مر گئے شبیر خیمے بھی جلے چھن گئی ردا ہائے کربلا ہائے کربلا گونجتی رہی دشت میں صدا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا خیر 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 خیر